لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، الحمدللہ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج پہلی رجب ہے۔ آج کی جو رات ہے یہ بھی مبارک رات ہے، اس کی فضیلت آئی ہے۔ یوں فرمایا کہ پہلی رجب کی جو رات ہوتی ہے اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تھا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی فکر شروع ہو جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جی آپ نے جب رجب تک پہنچا دیا ہے تو اب رمضان تک تو پہنچا ہی دینا، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، شہر عظیم بڑا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے رمضان کا مہینہ کافی ہے۔ پہلے زمانے میں جو بزرگی کا معیار ہوتا تھا کہ یہ بھی اللہ والے، یہ بھی اللہ والے، یہ بھی اللہ والے، تو ان میں بڑے اللہ والے کون سے؟ تو معیار اس طرح ہوتا تھا کہ جس کو زیادہ رمضان ملے وہ بڑے اللہ والے، کیونکہ ایک ایک روزے کی فضیلت بڑی زبردست فضیلت۔ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، پھر وہ پوری زندگی بھی اس کی تلافی میں روزہ رکھے تب بھی اس روزے کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان کا مہینہ وصول کرنے کا مہینہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں،
اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا عشرہ. اولھا رحمہ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا. اللہ کی رحمتیں اتنی ہوتی ہے کہ بندہ اگر اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ رحمت کے پانی سے سارے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. اولھا رحمہ. اس کے روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، گناہوں سے بچنا، اس کی بڑی اہمیت ہے. کتنی اہمیت ہے؟ ایک واقعے سے سمجھے. ایک مجوسی کا انتقال ہوا. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں. حضرت کو بڑا تعجب ہوا کہ مجوسی آدمی، آتش پرست آدمی، اور کہاں جنت؟ ایک قاعدہ ہے کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے جنت میں جائیں گے. سوال ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ غیروں کو بھی بھیج سکتے ہیں، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. فرمایا ہاں، وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فائنل فیصلہ ہے کہ جس کے پاس ایمان نہ ہو، پھر چاہے وہ نبی کے چچا کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو. حالانکہ بہت اونچا مقام حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. ایک پوری سورت سورہ نوح ہے. یوں فرمایا کہ 950 سال آپ نے دعوت کا کام کیا، عجیب اور غریب مقام، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی عجیب اور غریب مدد فرمائی. ان کا بیٹا ہے لیکن ایمان نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں حسب نسب نہیں چلتا، رشتہ داری نہیں چلتی کہ یہ کون ہے، وہ کون ہے، تو کون ہے اور میں کون ہوں. آخرت کی منزلوں میں ایک منزل بڑی عجیب ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے قبر کی منزل. اس منزل میں انسان اکیلا ہی دنیا قبر میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا. اور جگہ تو لوگ ہوں گے، حشر میں ہوں گے، جنت میں گیا تو وہاں ہوں گے، جہنم میں گیا تو وہاں ہوں گے. پل صراط پر لوگ ہوں گے، کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا. حوض کوثر پر لوگ ہوں گے، قیامت میں لوگ ہوں گے. لیکن قبر ایسی منزل ہے یہاں کوئی نہیں ہوگا، اکیلا انسان پڑا ہوا ہوگا، تنو من مٹی کے نیچے ہوگا اور لوگ اسے دفن کر کے چلے جائیں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت ٹینشن آتا تھا کہ قبر میں کیا ہوگا اور قبر میں ہم کیسے جائیں گے اور قبر کو ہم کیسے برداشت کریں گے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کو بھی قبر میں رکھا گیا. میں نے سوچا کہ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو میرے دل کو اطمینان ہوا کہ اگر ہم بھی آخرت کی تیاری کر کے چلے جائیں تو انشاءاللہ قبر میں ہمیں بھی راحت ہو جائے گی. اور جن کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے قبر کے سوالوں کے وہ عجیب و غریب جواب دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ڈابھیل میں 50 نمبر ہوتے تھے ایگزام کے. کوئی بچہ عربی میں پرچہ لکھتا تھا اور بہت اچھا لکھتا تھا تو استاذ خوش ہو کر 51 نمبر دے دیتے تھے. اب کئی بچوں کے 50-50 آ رہے ہیں، اس کا پہلا نمبر آ گیا. کیوں؟ ایک استاذ نے خوش ہو کر اس کو 51 نمبر دے دیے، 51 دے دیے. وہ 51 کی وجہ سے اس کا اول نمبر آ گیا، 51 نمبر دے دیے.
تو اس سے پتا چلا کہ جو لوگ ایگزام سے پہلے اچھی محنت کرتے ہیں اور ایکسٹرا آرڈینری اپنے پرچے کو لکھتے ہیں، جوابات صحیح لکھتے ہیں، تو ممتحن خوش ہو کر کبھی کبھار 51 نمبر سے انہیں سرفراز فرماتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو لوگ اس دنیا میں گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، اس کے فرما بردار بن کر کے، اس کے شکر گزار بن کر کے، صبر اور شکر والی، اطاعت والی، اس کی فرما برداری والی، اس کی رضا والی، وہ جو اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو وہ کبھی کبھار منکر نکیر کو ایسے جوابات دیتے ہیں کہ منکر نکیر سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، ان کا تعلق اس دنیا میں اپنے اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط تھا۔ اور سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو۔ وہ انسان اس دنیا میں سب سے کامیاب انسان ہے۔ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس کا تعلق مضبوط ہے اللہ سے۔ تعلق مضبوط ہے، اب کیا ہو گیا کہ اب کوئی ٹینشن نہیں اس کو۔ جس کے ساتھ تعلق ہے، جس کے ساتھ دوستی ہے، وہی سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے اللہ ہے۔ کہ جس کے ساتھ تعلق ہے وہ کیسے ہیں؟ کہا کہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بنایا، آقا کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اللہ پاک کیسے ہوں گے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اور آپ جب جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ، تو اپنے اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ یوں فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو دیدار عام فرمائیں گے، اور حضرت ابو بکر کو دیدار خاص فرمائیں گے۔ تمام لوگ دیدار عام کریں گے، ولی ابی بکر خاصتاً، ابو بکر کو دیدار خاص نصیب ہوگا، کیونکہ پوری زندگی آقا کی محبت میں گزاری، ہر موقع پر پیارے نبی کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ وقت آیا تو جان مال وقت صلاحیت سب آقا کے پیچھے قربان کر دی، اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دی، اللہ کے دین کی محنت کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، بڑی قابل رشک جو ہے وہ زندگی گزاری، اور آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا سے آپ تشریف لے گئے، اور پیارے نبی کے قدموں میں آپ نے آپ کو جگہ ملی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی دوستی ہے، نبوت کے بعد مردوں میں آپ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہر غزوے میں، ہر موقع میں، ہجرت کے وقت غار ثور میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، صلح حدیبیہ میں، فتح مکہ میں، تبوک میں، حجۃ الوداع میں، ہر موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ساتھ ہے، اور اپنے قیمتی وقت کو پیارے نبی کے ساتھ گزار رہے ہیں اور اللہ کو راضی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پیارے نبی نے فرمایا میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق ادا نہ کر سکا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کو اللہ سلام کہروا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے ایک موقع پر، جب آپ نے تبوک کے موقع پر اپنا سارا کچھ اللہ کے لیے لگا دیا تھا، دنیا سمجھتی ہے کہ انسان غریب ہو جائے گا، لاچارہ ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا، اگر اللہ کے نام پر دے دیا جائے اس کے پاس کیا بچے گا؟ ارے اس کے پاس اللہ بچے گا، اور جس کے پاس اللہ ہو نا اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرو۔ کیا کریں؟ فرمایا اگر وقت ہو تو اللہ اللہ پڑھو، اللہ 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 اللہ،
کائنات کا خوبصورت ترین نام لفظ اللہ ہے۔ میرے سارے غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، سلوک کی ساری منزلیں طے کرنے کے لیے اللہ کا نام کافی ہے، دل کو جاری کرنے کے لیے اللہ کا نام کافی ہے، چہرے پر اور دل میں نورانیت لانے کے لیے اللہ کا نام کافی ہے، برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا نام کافی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا نام کافی ہے۔ یوں فرمایا جس کو یاد کرتے رہو فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی ہوگا، کامیابی انشاءاللہ ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ اللہ اللہ، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ۔ مولانا صاحب ہمارے پاس وقت نہیں، ہم کسی سے بیعت بھی ہے، معمولات بھی ہے، ٹھیک ہے، معمولات کے علاوہ آپ کو بہت سا ایسا وقت ملے گا جس وقت کو، وہ تھوڑے تھوڑے وقت کو آپ فضول سوچنے سے بہتر، فضول بولنے سے بہتر، لغو باتیں کرنے سے بہتر اگر ان اوقات کو آپ اللہ اللہ اللہ، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، جو بڑی طاقت والا، جو بڑی قدرت والا، جو شہنشاہ، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، جنت کو بنانے والا، جنت کی نعمتوں کو بنانے والا، حوروں کو بنانے والا، جس کے پاس میرا حساب ہے، اچھا خاتمہ جو مجھے دے سکتا ہے، قبر میں جو مجھے کام آنے والے ہیں، میں ان کو یاد کر رہا ہوں کہ اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہیں گے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہے، سب کے دل اسی کے ہاتھ میں ہے، میرے بیوی بچوں کا دل، میرے والدین کا دل، پوری دنیا والوں کا دل اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی چاہتا ہو کہ میں پورے عالم میں جا کر کے اللہ کے دین کا کام کروں، اسے چاہیے وہ اپنے وقت کو وصول کرے اور میں اور میرا اللہ 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 اس کا اہتمام کرے۔ کون جانتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، یا تو دل سے یاد کرے یا زبان اور دل دونوں کے ساتھ یاد کرے، اس کا عجیب اور غریب اثر ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو الحسن علی خرقانی رحمت اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، اللہ کے نام کی برکتیں بیان کی، رحمتیں بیان کی، کیا ملے گا اللہ کے نام پر، اس کو بیان کیا، اس کے فضائل بیان کیے، اس کی برکات بیان کی۔ حکیم بو علی سینا اس وقت کے بڑے حکیم سمجھے جاتے تھے، ماہر سمجھے جاتے تھے، نامچین آدمی تھے، حضرت کے وعظ میں وہ بھی موجود تھے، سننے کے لیے آئے تھے کہ بڑا اچھا شاندار وعظ ہوگا، کچھ قصے وغیرہ سنیں گے، کچھ اشعار سنیں گے، لیکن عجیب بات، حضرت تو بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی رحمتوں کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی برکتوں کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ اللہ پر یہ ملے گا وہ ملے گا۔ پوری زندگی بیان کیا جائے تو بھی کم ہے، کیونکہ سب کچھ مل جائے گا اللہ اللہ پر، عشق الہی بھی مل جائے گا، عشق نبوی بھی مل جائے گا، اچھی موت بھی مل جائے گی، دنیا قدموں میں بھی آ جائے گی، برکتیں، رحمتیں، تقوی، زہد، پاک دامنی، عفت، ولایت کا نور، نسبت کا نور، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مقام، یہ سب ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ جو اللہ کا ہو جائے گا، اللہ اس کا ہو جائے گا۔ تو یہ تو بڑی اونچی بات ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ اللہ، اور رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ، رب سے جڑ۔ ٹیلر جب تک کٹنگ نہیں کرتا وہاں تک فٹنگ نہیں ہوتی۔
کتنا بھی ماہر ٹیلر ہو، سب سے پہلے کپڑے کی کٹنگ کرے گا، اس کے بعد وہ کپڑا سلے گا، پہننے کے کام آئے گا، زیب و زینت اختیار کی جائے گی۔ فرمایا کہ یہ سب کب ہوگا؟ جب کٹنگ ہوگا تب اس کی سلائی ہوگی۔ کٹنگ کے بعد فوراً نہیں پہنیں گے۔ فرمایا کٹنگ کے بعد ایک مرحلہ گزرتا ہے سلائی کا، اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وہ اچھا سینے والا ہو تو 2 گھنٹے میں بھی سی دیتا ہے، سست ہو تو 20 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ تیاری کیسی کر رہا ہے انسان، اس کی راتیں کیسی ہے، اس کی تنہائی کیسی ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اس کے جذبات کیسے ہیں، اس کے ارادے کیسے ہیں، یہ سب کون دیکھتا ہے؟ تو کہا اللہ دیکھتا ہے۔ دنیا والوں کو پتہ نہیں چلتا، کہ پتہ نہیں چلتا اندر کیا چل رہا ہے، کون کتنی تیز اللہ کی محبت میں سفر کر رہا ہے، یہ دنیا والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ روحانی جو ترقی ہوتی ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، علم اور ارادے سے وہ گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی ارادہ کیا کہ اب میں جان بوجھ کے کوئی گناہ نہیں کروں گا، بس اللہ تعالیٰ اب اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اسی کو فرمایا جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا مجنون اور لیلا کا۔ مجنون کو بڑی محبت تھی لیلا سے، بہت دیوانہ تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا کہ دیکھیں کیا بات ہے، کتنی اچھی لگتی ہے، کتنی خوبصورت ہے، اس کا نقشہ کتنا اچھا ہے، مجنون اتنا فدا ہے اس کے پیچھے۔ ایک مرتبہ مجنون ایک کتے کو چوم رہا تھا، اس کے پیر کو، کسی نے کہا مجنون کوئی حد تو ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہ لیلا جہاں رہتی ہے وہاں کا یہ کتا چکر لگا کر آیا ہے، اس لیے مجھے اس گلی کے کتے سے بھی پیار ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر اس کو اللہ والوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے قرآن سے بھی محبت ہو جاتی ہے، حدیث شریف سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی کو نہیں ستاتا، چاہے زمانہ لاکھ ستائے وہ کسی کو نہیں ستاتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بہت ستایا، آپ نے کسی کو نہیں ستایا۔ لوگوں نے اپنا کام کیا اور آپ نے اخلاق پیش کیے۔ یہی چیز تھی کہ ایک وقت کے بعد اتنا بڑا طبقہ ایمان میں داخل ہوا، اور پیارے نبی کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ دنیا والے ان کو جو کرنا ہو کرے، جان بوجھ کر کرے، سمجھداری سے کرے، انجانے میں کرے، چاہے تو بول دے چاہے تو مار دے، آپ کو ہر اعتبار سے ٹارچر کیا ہے۔ طائف میں آپ کو مارا بھی ہے، اور اتنی سخت اذیت آپ کو دی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں ذکر میں ہوتا ہوں، لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، ارے ہمارے ذکر کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی سجدے میں ہے اور لوگوں نے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر آپ کے پیٹھ پر رکھ دی۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو گندگی کی انتہا ہے۔ ہمیں کیا لوگوں نے تکلیف پہنچائی؟ کیا ہمارے بارے میں لوگوں نے کہا؟ کچھ نہیں۔ جو ہمارے نبی کو ستایا گیا، جو پیارے نبی کو تڑپایا گیا اس دین کی راہ میں، سب کچھ برداشت، لیکن دین کی محنت آگے پیچھے ہو جائے، اس میں آنچ آ جائے، یہ برداشت نہیں۔ آپ رجوع اللہ فرماتے رہیں، انابت اللہ فرماتے رہیں، امت کو اللہ سے جوڑتے رہیں، اللہ کا پیغام سناتے رہیں، اور رات میں اپنے اللہ کی یاد میں آپ مشغول رہتے گئے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ پیارے نبی جی جب آپ، خلاصہ یہ ہے کہ دین بھر دعوت کے کام سے فارغ ہو جائیں
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دن بھر کا کام ہے، عجیب مصروف آپ کی لائف ہے، وقت کی بڑی قدر ہے، جو جملہ زبان سے نکلتا وہی حدیث شریف بن جاتا ہے، چونکہ آپ جو بھی بولتے وہ وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، صحابہ کو سمجھانا بھی ہے، دین کے بارے میں بتانا بھی ہے، علم ان تک پہنچانا بھی ہے، اور صحابہ کرام کی تربیت بھی کرنی ہے، اور جو لوگ مقابلے پر ہیں ان سے کیسے حفاظت کی جائے اس کا دھیان بھی رکھنا ہے۔ مدینہ منورہ میں اتنی مائیں بہنیں ہیں، اتنی عورتیں ہیں، اتنی مستورات ہیں، اور لوگ کم ہیں، ان پر کوئی غلط طریقے پر آنچ نہ ڈال دے، کوئی پریشان نہ کرے، اس لیے مدینہ منورہ کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ بہت سے کام ہیں، اتنی ساری بیویاں ہیں، ان کو وقت بھی دینا ہے۔ صحابہ بڑے دیوانے، بڑی محبت کرتے، کئی صحابہ آپ کے در پر پڑے رہتے، کئی صحابہ اصحاب صفہ پر پڑے رہتے، ان کی فکر بھی ہے، اور نمازیں بھی پڑھانی ہے، اور دین بھی سکھانا ہے، اور پوری دنیا میں دین کیسے زندہ ہو جائے اس کی محنت بھی کرنی ہے، اور آپ کا ذکر و اذکار، پھر تسبیحات، پھر قرآن شریف کی تلاوت، اس کے باوجود، یہ سارے کام کاج کے باوجود آپ رات میں کیا کریں؟ فرمایا رات میں آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کبھی کبھار آقا کی آدھی رات اللہ کی یاد میں گزرتی تھی، کبھی کبھار پونی رات اللہ کی یاد میں گزرتی تھی۔ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھار ایک ایک رکعت میں آپ نے 5 پارے پڑھے کھڑے رہ کر۔ کبھی کبھار آپ تہجد کی نماز پڑھتے، کوئی صحابی آ جاتے، وہ بھی ساتھ میں شریک ہو جاتے، تو وہ تھک جاتے، اتنی لمبی نماز، لیکن آپ رکو ہی نہیں فرماتے، پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن شریف یاد ہے، حافظ قرآن ہے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت ہو اللہ کے پاس، وقت نکل جاتا ہے فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، کچھ وقت نکل جائے اپنے اللہ کے لیے۔ کون دیکھتا ہے؟ کہ اللہ دیکھتا ہے۔ میرے ایک دوست نوساری میں لمبی سنتیں پڑھتے، جب بھی میری مسجد میں حاضری ہوتی وہ سنت میں مشغول ہوتے، ظہر میں دیکھتا، عصر میں دیکھتا، مغرب کے بعد دیکھتا، عشاء کے پہلے دیکھتا، عشاء کے بعد دیکھتا، اور یہ دیکھتے دیکھتے کئی سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ملاقات ہو گئی، میں نے پوچھا حافظ صاحب بہت قرآن پڑھتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے مولانا کافی مدت ہو گئی، ایک معمول ہے کہ روزانہ نفلوں میں 2 پارے پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کچھ حفاظ ایسے بھی ہیں وہ نفلوں میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 پارے روزانہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، زندگیاں ان کی بھی گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ دیر رات ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا، نوساری کی۔ میں نے دیکھا کہ ایک حافظ صاحب مسجد میں موجود ہے، مدرسے کی ذمہ داریاں بھی ہے، دعوت کا کام کاج بھی ہے۔ دیکھ کے دل بڑا ہو گیا کہ اتنی رات میں قریب گیا، سنا کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ وہ یاسین شریف پڑھ رہے تھے تہجد میں۔ شاید ان کا معمول ہے کہ روزانہ رات میں تہجد میں یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ رات کا آخری پہر، رات کا دل، تہجد کی نماز یہ نمازوں کا دل، اور یاسین شریف یہ قرآن کا دل۔ رات کے آخری پہر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کبھی دل میں خیال آ جائے کہ میں بھی کھڑا ہو جاؤں تو اللہ کو جو بندے پسند ہیں ان میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ رات کی نماز پڑھنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ دل کا خیال کہ میرا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لینا دینا اللہ کے ساتھ ہے،
مجھے ترقی دینے والے، مجھے کامیابی دینے والے، مجھے حسن خاتمہ دینے والے، میرے درد کو سمجھنے والے میرے اللہ ہے. مجھے وہی کھلا رہے ہیں، وہی پلا رہے ہیں، ان کے علاوہ الحمدللہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. انہوں نے ہی مجھے سمجھ دی ہے، انہوں نے ہی جوانی دی ہے، انہوں نے ہی زندگی دی ہے. اس اللہ کے پیچھے میں رات کا کچھ حصہ اس اللہ کی محبت میں گزار دوں. وقت گزر جاتا ہے، دن رات گزر جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے. کئی لوگ ہم سے ملنے جلنے والے مر بھی گئے، انتقال بھی ہو گیا، قبر میں بھی چلے گئے، اللہ کو پیارے بھی ہو گئے. بہت آرزویں تھی اللہ کے ولی بننے کی، لیکن اعمال اس کے مطابق نہیں تھے. فرمایا کہ صرف آرزوؤں سے کام نہیں چلتا، عمل ساتھ میں ضروری ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جنت الفردوس کا تذکرہ فرما رہے ہیں تو ایمان والوں سے اعمال صالحہ کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس ایمان ہوگا، خلاصہ یہ ایمان مضبوط ہوگا اور تم نیک اعمال کرتے رہیں گے، اللہ تمہیں جنت الفردوس دے گا. ہمیں سمجھایا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو. اللہ اکبر. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. جنت الفردوس چاہیے تو صرف ایمان پر نہیں، عمل کا بھی تذکرہ کیا. نیک اعمال بھی کرنے پڑیں گے، اعمال صالحہ بھی کرنے ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرو، نیک اعمال کرتے رہو، آخرت کو یاد رکھ کے اپنی زندگی کو گزارو کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. تو بڑا تعجب ہوا انہیں دیکھ کر کے. وہ نمازوں میں روزانہ 2 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اور آپ کو بہت اچھی طریقے پر معلوم ہوگا، حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جو شخص بغیر وضو کے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملے گی. ایک حرف پہ 10 نیکی، اور جو وضو کے ساتھ پڑھ لے اس کو 25 نیکی، اور جو نماز میں بیٹھ کر پڑھے اسے 50 نیکیاں، اور جو نماز میں کھڑے ہو کر کے پڑھے اسے ایک حرف پر 100 نیکیاں. اللہ اکبر کبیرہ. اس قسم کا مضمون ہے حدیث شریف کا. اب یہ تو پکی بات ہے کہ نماز میں ایک حرف پہ 100 نیکیاں مل رہی ہے، الحمدو پر 500 نیکیاں مل رہی ہے. اتنا سب مل رہا ہے. فرمایا ہاں ہماری عمریں کم ہے، آخرت کی زندگی لمبی ہے. پہلے زمانے میں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، 1.5 2 ہزار سال ہوا کرتی تھی عمریں، 1000 سال ہوا کرتی تھی، 900 سال ہوا کرتی تھی. ایک بڑھیا کا 300 سال کا لڑکا کا انتقال ہوا تو وہ کہنے لگی میرے بچے کا انتقال ہو گیا. 300 سال کا، اتنی کم عمر میں چلا گیا بولے. تو ان کو بتایا کہ ایک امت آنے والی ہے، ان کی تو عمریں ہی 60-70 کے درمیان ہوگی. ہے 60-70 کے درمیان. فرمایا میری جو اتنی عمر ہوتی نا تو لسجدۃ واحدۃ، ایک سجدے میں ساری عمر گزار دیتی، یعنی اس کی یاد میں ہی گزار دیتی. اب ہمارے پاس تو وقت ہی کم ہے، ہماری تو بہت جلدی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، ہم تو بہت جلدی قبر کی مٹی میں جانے والے ہیں، اور قبر میں ہمیں اللہ ہی کام آنے والے ہیں. ہمارے پاس وقت کا ہے. بچپنا گزر گیا، جوانی کے اتنے سال گزر گئے، انقریب بڑھاپے کی تیاری ہے، بڑھاپے کے بعد تو کوئی اسٹیپ نہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس سے پہلے اللہ سے ملاقات ہے. ہمارے پاس کہاں وقت ہے؟ تھوڑا سا سوچیں کہ آئندہ 100 سال کے بعد ہم میں سے تو کوئی ہوگا نہیں. 50 سال کے بعد کتنے چلے جائیں گے؟ 30 سال کے بعد کتنے چلے جائیں گے؟ ہمیں تو یہاں رہنا نہیں ہے دنیا میں. اسی لیے فرمایا دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے.
اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ ہر گھر کے بڑے کو فکر ہوتی ہے کہ میرے گھر میں 1 مہینے کا نظام بہت اچھی طریقے پر چل جائے، اس لیے میں پورا مہینہ محنت کر لوں۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ 20 دن کا نظام چل جائے، 25 دن کا نظام چل جائے، 28 دن کا نظام چل جائے، آخری 2 دن فقر و فاقہ سے گزار لیں گے، قرضہ کر لیں گے۔ جو سوچ ہوتی ہے، جو چاہت ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، جو اندر کی امنگیں ہوتی ہے، وہ تو یہ ہوتی ہے کہ پورے مہینے کا نظام بہتر ہو جائے، خرچی کم ہے تو تھوڑا سا سنبھال کر اس کا انتظام کر لیا جائے، اللہ سے دعا کر لی جائے، لیکن پورے مہینے کا انتظام ہو جائے۔ انسان ایک دن پریشان ہونا نہیں چاہتا۔ فرمایا آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، اس کا بھی کوئی انتظام کر لو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف کا اس مختصر سی زندگی میں انتظام ہو جائے۔ میرا رب دینے کے لیے تیار ہے، نوازنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کریم کے ایک حرف پر نماز میں 100 نیکیاں مل رہی ہے۔ کیسا نواز رہے اللہ تبارک و تعالی۔ دوسری طرف کو نظر کی تو ایک مولانا صاحب بھی اسی مسجد میں اتنی رات کو آ گئے تھے، جو دن بھر دین کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ تھوڑی ان کی طرف نظر کی تو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ تیسری طرف دیکھا تو اسی مسجد میں ایک حافظ صاحب آ گئے تھے جو ذکر جہری لا الہ الا اللہ میں مشغول تھے۔ چوتھی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ایک قاری صاحب بھی آ گئے تھے جو تہجد کے وقت میں بچوں کا قرآن سننے میں مشغول تھے۔ راستوں میں سڑکوں پر سوائے کتوں کے سوئے ہوئے نظر آتے تھے، اس کے سوا نہ کوئی انسان نظر آتا تھا، نہ کوئی جانور نظر آتا تھا۔ میں کوئی عام راستے پر نہیں گیا تھا، ایک راستہ تھا، وہاں سے سوسائٹی کے اندر گیا۔ وہ رات ایسا اتفاق ہوا کہ دل میں آیا کہ وہ رات میں اس مسجد میں جا کے تہجد پڑھ لوں۔ وہاں جا کر دیکھتا ہوں تو یہ چاروں اللہ کے بندے اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ دل خوش ہو گیا، پتا چلا یہ تو ان کا روزانہ کا معمول ہے۔ دونوں حافظ صاحب اٹھ جا رہے ہیں، مولانا صاحب اٹھ جاتے ہیں، قاری صاحب اٹھ جاتے ہیں، جن کے سینے میں قرآن ہے، جنہوں نے آخرت کی تیاری کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا دیکھو ہم جیسے گنہگار لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ کون ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، جسے اپنی آخرت کی منزلوں کا فکر ہو؟ کچھ جگہوں پر ایک واقعہ سنایا، دل کو ہلا دینے والا واقعہ۔ 10-11 دن پہلے ایک مستورات کا فون آتا، ایک شخص کا فون آتا ہے میرے دوست کا نوساری سے، مولانا صاحب میری بھابھی کا انتقال ہو گیا، 24 سال عمر تھی، جوانی میں اللہ کو پیاری ہو گئی، چھوٹے بچے 7 سال کے، دعا کرنا۔ آپ کے سورت ضلع کی تھی وہ لڑکی، سورت ضلع میں ہی ایک جگہ ان کو دفن کر دیا۔ دفن گیری کے کچھ وقت کے بعد ابو اور ان کے بچے قبرستان گئے، مولانا اس کی قبر پر 3 سانپ موجود تھے اور قبر اندر تک دھسی ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں قبر اتنی جلدی دھستی نہیں، وہ قبر اندر تک دھسی ہوئی تھی سر کے پاس سے۔ اب گھبرا گئے ابو اور بچے، کریں تو کیا کریں، لیکن دیکھا سانپ ادھر ادھر جاتے نہیں۔ جب سانپ کی نظر ان پر پڑی کہ کوئی آ رہا ہے، پھر اس کے سر کے پاس چلے گئے۔ میں نے تسلی دی کہ آپ کی غلطی ہو رہی ہے، سانپ بازو سے نکل رہے ہوں گے، کوئی گڑھے میں سے نکل رہے ہوں گے، اس کی قبر سے نہیں نکل رہے ہوں گے۔ مجھے کہا مولانا تسلی نہ دو، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اسی کے قبر میں اسی کے سر کے پاس سے نکل رہے ہیں۔ بستی والے تعجب میں ہیں، ایک دفعہ قبر بند کر دی، پھر وہاں سے وہ قبر کا حصہ کھل گیا، پھر اس کے سر کے پاس سے 2-3 سانپ باہر آ جاتے ہیں۔ بچے سہم گئے ہیں اور ابو تڑپ رہے ہیں، گھر والوں کا حال بحال ہے۔ آپ کچھ وظیفہ بتا دو کچھ۔ میں تعجب میں ہوں، کیا بتاؤں ان کو، میں تو خود سن کے گھبرا گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے حال کو ظاہر نہیں کرتے۔ گاڑی میں جو بیٹھا ہو اس کو ہی پتا چلتا ہے اے سی چل رہا ہے یا ہیٹر چل رہا ہے، باہر والوں کو پتا نہیں ہوتا۔
قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ پکی بات ہے، یا تو جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی، دونوں میں سے ایک ہوگی۔ اللہ کو راضی کیا ہوگا، امید ہے جنت کا باغ ہوگی، اور اسی کو ناراض کیا ہوا ہوگا، اسی سے دشمنی کی ہوئی ہوگی، فجر کی نمازیں چھوڑی ہوگی، اللہ کو ناراض کر کے اپنے گھروں سے اپنے جسموں سے سنتوں کا جنازہ نکال کر کے اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے اسی کو ناراض کر کے زندگی گزاری ہوگی۔ بہت خطرہ ہے کہ قبر جہنم کا گڑھا بنے۔ سر لوگ بھی بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ایگزام میں جو صحیح لکھے اسی کو پاس کرتے ہیں، غلط لکھنے والے کو پاس نہیں کرتے۔ سمجھدار لوگ ہیں، اللہ بھی بہت سمجھدار ہے، یہ سب سروں کے رب ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جنت کا تذکرہ ہے اکثر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہے، دونوں بنائیے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھو، پوری پوری زندگیاں لگا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، پلک جھپکنے کے برابر اللہ کو ناراض نہیں کر رہے۔ تابعین کو دیکھو، تبع تابعین کو دیکھو، اللہ والوں کو دیکھو، حضرت خواجہ صاحب کی زندگی اٹھاؤ، پیران پیر کی اٹھاؤ، آپ ان کے رات دن دیکھو، ان کی حالات زندگی پڑھو، کیا زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارے اللہ والے موجود ہیں، آپ دیکھو ان کی زندگیاں کیسے وہ اپنے وقت کو وصول کر رہے ہیں، وقت کی قدر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وقت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی قاضی صاحب سنا رہے تھے کہ ایک بزرگ کے ساتھ سفر ہوا علی پور سے دمن تک۔ اللہ اکبر، دروازہ کھولتے ہی پہلے کہا کہ دمن تک درود شریف پڑھنا، کوئی بات نہیں ہوگی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں، بیان کے لیے جا رہے ہیں، اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو راستہ ہے، دل بہلاؤ۔ کہیں کا دل ہی اللہ کے ذکر سے بہلتا ہے۔ آخرت کے ہوشیار لوگ ہیں، پڑھا ہوا ہے قبر کے بارے میں، اللہ کے عذاب کے بارے میں، اللہ کی پکڑ کے بارے میں، اور یہ بھی پڑھا ہے جو اس کا ہو جائے تو پھر اس کی رحمتیں کیسے جوش مارتی ہے، جو جوانی اس پر فدا کرے پھر اس کو کیسا اللہ نوازتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے، اور ساتھ میں عمل بھی ہے۔ میں نے پوچھا ریٹرن میں، تھوڑی دیر بات کی، حال احوال معلوم کیے، تھوڑی دیر کے بعد واپس کہہ دیا کہ پھر درود شریف پڑھو، اب ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہ وقت کو وصول کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے بیانات بہت ہوتے ہیں، میں نے ان کے خادم سے پوچھا حضرت کیا کرتے ہیں؟ کہ حضرت سفر میں سارا وقت قرآن پڑھا کرتے ہیں، بولے کبھی فری ہو تو وہ مطالعہ کرتے ہیں، ورنہ سارا وقت وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ سفر کیا ایک ملک کا، میں نے ان کو پوچھا کیا کرتے ہیں؟ کہ اکثر اوقات قرآن پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ قرآن شریف ان کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ موبائل وہ بزرگ کے پاس بھی ہے، لیکن مستقل قرآن شریف کو ساتھ میں رکھتے ہیں اور قرآن کھول کے پڑھتے ہیں۔ اور مجھے بتایا کہ دیکھو یہاں حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اتنی مشہور ہستی ہے، ہر جگہ ان سے ملنے والے، لیکن ان کے دل میں اللہ ہی بسا ہوا ہے، آخرت پہ نظر ہے، کہ آرام سے روزانہ 76 یا 80 کے قریب رکعتیں نفل پڑھ لیتے ہیں، نفل ہی پڑھا کرتے ہیں، اپنے وقت کو وصول کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ کا دورہ ہوا تھا ہمارے گجرات کا، وہ تو رات میں ان کا تو ذکر اللہ اکبر عجیب و غریب ہوتا تھا، ذکر میں عجیب و غریب عالم ہوتا تھا، عجیب حال ہوتا تھا۔ ہمارے قریب سورت کے قریب آپ کے ایک گاؤں میں تقریباً کوساڑی میں ان کا قیام ہوا تھا، تو ایک کمرے میں ان کو ٹھہرایا تھا، تقریباً حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا سفر ہوا تھا، رات میں اکیلے ٹھہرے تھے، کسی کو اجازت نہیں کمرے میں ٹھہرنے کی، عجیب اور غریب اللہ کے عشق میں ان کا حال تھا۔ رات میں ذکر میں یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ بدن کے حصے یوں سمجھو الگ الگ ہو جاتے تھے اور وہ سب اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ آج بھی ایسے اکابرین موجود ہیں، میں جانتا ہوں ان کو،
جن کے بدن کے حصے ذکر کے وقت الگ الگ ہو جاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے مولانا؟ کیا بول رہے ہیں؟ عشق بول رہا ہے. عشق میں سب ہوتا ہے. ایک آدمی کسی کے لیے وقت نہیں نکالتا، لیکن محبت ہو جائے تو رات دن اسی کو دے دیتا ہے. دل، کھانا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، خیال، سوچ، فکر. کیا ہو گیا؟ کہ محبت ہو گئی. جن کو اللہ سے عشق ہو جاتا ہے ان کے عجیب حال ہو جاتے ہیں. پھر تو حضرت کا انتقال بھی ہو گیا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے شیخ حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا تھا ہندوستان کا. وہ بھی کوساڑی گئے تھے، ان کو بھی اسی کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے لے گئے. فوراً کہا کہ کوئی بزرگ آئے تھے یہاں، کسی اللہ والے کا قیام ہوا تھا؟ تو کہا جی ہوا تھا فلاں بزرگ کا. بولے یہ پورے کمرے میں ہر دیوار پر ذکر کے انوارات موجود ہیں، لیکن یہ ایک دیوار جو سامنے نظر آتی ہے 5ویں نمبر کی، اس دیوار پر وہ انوارات نہیں ہے جو یہ 4 دیواروں پر ہے. مکان مالک نے کہا حضرت کے وقت یہ کا دیوار نہیں تھی، حضرت جب سفر کر کے تشریف لے گئے اس کے بعد یہ دیوار بنائی تھی. کہا اس پر وہ انوارات نہیں ہے. انہوں نے جو ذکر کیا تھا، اللہ کو یاد کیا تھا والہانہ طور پہ، میرے اور آپ کے پاس بھی وہی زبان ہے، وہی دل ہے، وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی نماز ہے. ہم بھی ان کے قریب جا سکتے ہیں، 100% ان کے آگے بھی جا سکتے ہیں. ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نبوت کے دروازے بند ہیں، ولایت میں جو جہاں چلا جائے. صدیقین کی آخری سرحد تک بھی جا سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ایمان والوں تقوی چاہیے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اللہ نے فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچے پیدا نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ قیامت تک اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے، اس کو یاد کرنے والے، اس کی محبت میں جینے مرنے والے، قیامت تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اللہ کرے ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے. اس کے لیے محنت بھی کرنی، کوشش بھی کرنی، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش بھی کرنا. بات یہاں سے چلی تھی کہ رجب کے مہینے میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی فکر شروع ہو جاتی تھی کہ اللہ جی خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ نے رجب تک پہنچایا ہے، اب تو صرف 2 مہینے کی بات ہے، رجب اور شعبان، اب تو رمضان دے ہی دینا. کیونکہ پیارے نبی کو پتا تھا کہ یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، روزانہ کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. اس مہینے کی جو قدر کرے نا، اس کے روزے رکھے، تراویح پڑھے، اس کا بڑا اونچا مقام ہے خدا کے دربار میں. میں سنا رہا تھا کہ ایک مجوسی کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کیا گزری ہے، آپ تو جنت میں ہو بھائی، اور مجوسی تو جنت میں جائیں گے نہیں. انہوں نے کہا کہ بالکل سچی بات ہے، مجوسی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر پر آیا، رمضان کا پوتر مبارک مہینہ چل رہا تھا. میں نے دیکھا باہر صحن میں کھڑے کھڑے میرا بیٹا کچھ کھا رہا ہے. مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو ڈانٹا کہ بیٹا مسلمانوں کے روزے ہیں، وہ بھوکے پیاسے ہیں اور ان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں تو باہر کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، اچھی بات نہیں، مناسب نہیں، اندر چلا جا بیٹا، اندر جا کر جو کھانا ہے کھا، باہر نہیں. تو میں تو بھول گیا تھا، لیکن موت کے وقت مجھے کلمہ پڑھایا گیا اور مجھ سے کہا گیا وہ آپ نے جو رمضان کا ادب کیا تھا نا، اپنے بیٹے کے ساتھ بات کی تھی نا، یہاں نہیں اندر چلا جا، رمضان کا مہینہ ہے یہ آپ کا. چونکہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے اور اللہ کا جوش رحمت کا عجیب ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں کئی لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا اتنا سا ادب اتنا پسند آیا کہ آپ کو موت کے وقت کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. اور خلاصہ یہ ہے جو ایک غیر آدمی کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کلمہ پڑھا، اللہ کو پیارے ہو گئے، پچھلے سب گناہ بھی معاف ہو گئے. گیروں والی زندگی گزاری تھی، موت کے وقت رحمت جوش میں آئی،
کلمہ لے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان والوں کی فہرست میں دنیا میں نام ہو, کہیں ایسا نہ ہو موت کے وقت کچھ غفلت ہو جائے, اللہ کوئی ناراض ہو جائے, اور کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے. اس لیے میرے عزیزو ذرا سمجھدار بننا ہے, چوکنا بننا ہے, اپنے 6 فٹ کے بدن پر پیارے نبی کے طریقوں کو وہ لانا ہے. ہمارے چہرے پر داڑھی ہو, اسلامی لباس ہو, ازار ٹخنوں سے اوپر ہو, ہم 5 وقت نماز کے پابند ہو, ہمارا انداز اللہ والے جیسا ہو, معصومیت ہمارے اوپر ٹپک رہی ہو, کسی طرح ہماری وجہ سے لوگوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. کوئی ہمیں پہنچا دے ہم برداشت کریں گے, ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. کوئی لاکھ ہماری برائی دل میں رکھے ہم کسی کی برائی دل میں نہیں رکھیں گے. لوگ لاکھ ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں ہم ان کو دعائیں دیں گے, ان کے لیے رات کو اٹھ کے روئیں گے, ان کے لیے تڑپیں گے. یہ پیارے نبی کی سیرت کے بہت قریب زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. تو رجب کے مہینے میں جیسے ہی چاند نظر آ گیا, آج الحمدللہ چاند ہو گیا, اللہ تعالی ہمیں رجب کے مہینے میں ہر قسم کی خیر عطا فرمائے, ہر قسم کے شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور رجب کے چاند دیکھنے کے بعد ہمارے بڑوں نے اللہ سے جو دعائیں کی ہو اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرمائے. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. رجب کی پہلی رات میں پیارے نبی نے اور خدا کے عاشقوں نے اللہ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو اللہ ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرمائے. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. ایک دو بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ اللہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں, اللہ کے نام کے بڑے مزے. اللہ اللہ کرنا اور درود شریف پڑھنا. ایک شخص ابھی نظم پڑھ رہے تھے, ہم لوگ گئے تھے واپی, نظم میں ایک جملہ آیا, میرا تو دل ہل گیا. وہ یوں کہنا چاہ رہے تھے کہ تم بھی درود شریف زیادہ پڑھو, محبت سے پڑھو. تم بھی درود شریف زیادہ پڑھو, محبت سے پڑھو. یوں فرمایا تم بھی درود شریف زیادہ پڑھو, محبت سے پڑھو, گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے. واہ. تو بیٹھا تھا, اس کا جملہ ہی سن کے میں تو چونک گیا. میں کہا اللہ اکبر. فرمایا تم بھی درود شریف زیادہ پڑھو, محبت سے پڑھو, گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے. اب بار بار درود شریف جا رہے ہیں, زیادہ جا رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملے گی, آقا کی توجہ ملے گی, امید سفارش ملے گی, قیامت کے دن آقا کا قرب ملے گا. کتنے صحابی تو کہہ دیتے تھے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے. اب ہم تو کہاں کہہ سکتے ہیں, ہم کم سے کم درود شریف زیادہ پڑھیں اور اللہ سے دعا تو کر دیں باری تعالیٰ آپ بھی ہمیں پیارے نبی کا پڑوس عطا کر دیں, آپ بھی ہمیں پیارے نبی کا پڑوس عطا کر دینا. بہت مزہ ہے اللہ اس کے رسول کے عشق میں, اس کی محبت میں, اسلام کی محبت میں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں. تو مجنون لیلا سے بڑی محبت کرتا. بادشاہ نے کہا ذرا لیلا کو دیکھنا ہے. لیلا کو دیکھا تو وہ تو بہت کالی, بہت کالی. اس کے امی نے اس کا نام ہی رکھا تھا, اس کے امی ابو نے لیلا. لیلا یعنی رات کے جیسی کالی. بادشاہ نے لیلا سے کہا او بھائی تیرے اندر ایسا کیا ہے کہ مجنون تجھ پہ اتنا فدا ہے, تو بہت کالی ہے. اس نے کہا کہ افسوس, یہ تو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے, ایک کاش آپ مجھے مجنون کی آنکھ سے دیکھتے تو آپ کو پتہ چلتا میں کتنی خوبصورت ہوں. آپ نے مجنون کی آنکھ سے نہیں دیکھا. ایسا تھا مجنون. ایک عجیب بات سنانے جا رہا ہوں. اس کی گلی کے کتے کے پیر چوم رہا تھا کہ یہ کتا لیلا کی گلیوں سے گھوم کے آیا ہے. ایک مرتبہ اس کے ابا ناراض ہو گئے, مجنون تو کیا کر رہا ہے, کس کے پیچھے پاگل ہوا ہے, لیلا کے پیچھے اتنا پاگل. اس کو سمجھایا, پٹایا اور بیت اللہ شریف کے پاس لے گئے. چل توبہ کر لے, سچی توبہ کر لیا. اس نے کہا پیارے اللہ میں سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں سوائے لیلا کے. کیا کہا, سارے گناہ چھوڑ دوں گا لیکن لیلا کو. یہی تو ہمارا حال ہے. توبہ بھی کرتے ہیں, اللہ سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں سوائے غیبت کے, نعوذ باللہ.
زبان تو نہیں کہتی، دل کہتا ہے. جیسی بھی توبہ کر لے، غیبت تو چھوڑیں گے ہی نہیں، بد نظری تو چھوڑیں گے ہی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. وہ زبان سے کہہ رہا ہے، ہمارا دل کا عمل بتا رہا ہے. اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں. توبہ تو سارے گناہوں سے پاک صاف. مولانا سب گناہ چھوڑ دینے، گناہ نہیں کیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام. تو اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ رہا ہے، اللہ کا پیارا ہو جائے گا. ابو کو ناراض کرنے والے کام چھوڑے گا نا، تیرے ابو کا پیارا ہو جائے گا. اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑے گا نا، اللہ کا پیارا ہو جائے گا، ولی بن جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. چہرے پہ نور بھی آئے گا، دل میں سکون بھی آئے گا، تیرے بیوی بچے بھی تیرے ہوں گے، خدا کی زمین پہ مزہ بھی آئے گی، رزق پیر پڑا ملے گا، کئی بار حج عمرے ملیں گے، موت کے وقت خاتمہ ملے گا، مرنے کے بعد اللہ ملے گا، جنت ملے گی، ساری نعمتیں ملے گی. ایسے زیڈ تک پورا 100% تو کامیاب ہو جائے گا. اور گناہ میں تجھے وقتی لذت تو ملے گی، لیکن ہر جگہ تو پھنستا ہی جائے گا. جتنے بھی کانٹے ہو، چپل پہن کے انسان چل سکتا ہے، لیکن چاندی کی سڑک ہو اور چپل میں کانٹا ہو، انسان چل سکتا ہے؟ کتنی باہر سے خوبصورت لائف کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اس سے ناراض ہو. کیا یہ زندگی کا مزہ آ سکتا ہے اس کو؟ کیا یہ شوروم، بنگلے، پیسے، بیوی، بچے اس کو راحت دے سکتے ہیں؟ راحت ان چیزوں میں نہیں، راحت اللہ کی یاد میں. 500 کی نوٹ گر گئی ہے بیڈ روم میں اور اس کو ہال میں تلاش کر رہا ہے. ارے نادان، کیا کر رہا ہے 2 گھنٹے سے؟ یہ سب دوستوں کو کیوں جمع کیا ہوا ہے ہال میں؟ تیرے پیسے کہاں گرے؟ بیڈ روم میں. یہاں کیوں تلاش کر رہا ہے؟ یہ سب کا وقت کیوں ضائع کر رہا ہے؟ یہاں روشنی زیادہ ہے، 10 اور بلب لگا دے تو بھی یہاں سے تو نہیں ملے گی. اندھیرا ہے، موبائل کی ٹارچ جلا، وہاں سے ملے گی. وہاں جا کے دیکھا تو مل گئی. سب دوستوں نے اس کو کہا عجیب آدمی ہے، تو نے ہمارا وقت ضائع کیا. ہمارا یہی حال ہے، جہاں دکھ رہا ہے روشنی باہر، سمجھ رہے شوروم میں، پیسوں میں، گاڑی میں، بنگلوں میں. بھائی دل میں تیرے سکون، دل بنا. کہتا ہے اندر اندھیرا بہت ہے. ارے اللہ کے ذکر کی بیٹری آن کر، سب کچھ تجھے اندر سے ملے گا، باہر سے نہیں ملے گا. دل تو اللہ نے دیا ہے، سکون اپنے پاس رکھا ہے. فرمایا مجھے یاد کرو میں تم کو سکون دوں گا. اللہ اللہ کے بڑے مزے. حضرت خواجہ ابو الحسن علی خرقانی رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. حکیم بو علی سینا کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کہ صرف اللہ کے نام پڑھ لینے سے یہ سب مل جائے گا؟ کیسے ملے گا اتنا سب؟ کیا ہو جائے گا ایک اللہ کے نام کرنے سے؟ وہ تو سوچ کے آیا تھا کہ بڑے بڑے بیان ہوں گے، اب یہاں تو اللہ کے فضائل بیان ہو رہے. حضرت نے کہا اس کو سمجھانا پڑے گا. حضرت نے کہا اے خیر گرچہ تو دانی، اے گدھے تو کیا جانے، بیٹھ جا. تو اتنا کہنا تھا. نامور آدمی، عزت دار آدمی، بستی کا بڑا آدمی، پسینے میں شرابور ہو گیا، رنگ سرخ ہو گیا. حضرت نے فرمایا حکیم صاحب آپ کو صرف گدھا کہا ہے تو پسینے چھوٹ گئے ہیں، رنگ سرخ ہو گیا ہے. گدھا کے نام میں اتنی تاثیر ہے، میرے رب کے نام میں کتنی تاثیر ہے. ایک گدھے نے کہ لفظ نے آپ کے پسینے چھٹوا دیے، رنگ آپ کا سرخ لال ہو گیا، تو گدھے کا لفظ بولا اور آپ کو اتنا اثر ہوا، تو اللہ کے نام میں کتنا اثر ہوگا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے ایک شخص نے کہا حضرت ہر جگہ اللہ ہی اللہ کراتے ہو، ہر جگہ؟ حضرت نے کہا بھائی میں تجھے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، قیامت کے دن گواہی دے دینا کہ ذوالفقار جہاں جاتا تھا اللہ ہی اللہ کراتا. میری تو مغفرت ہو جائے گی، میرے بارے میں گواہی دے دینا. اللہ کا نام بڑا فائدہ اللہ اللہ کرنے میں. لوگ کر رہے ہیں بہت زیادہ. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ دہلی میں ایک جگہ ہے، وہاں جا کر روزانہ 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ اللہ 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 پڑھتے تھے. تب جا کے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے انعام اب میں تجھے اس قابل سمجھتا ہوں کہ تو کچھ کام کر سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. امیر ثالث ہے، ایسے ہی ان کے بیان میں اتنی تاثیر تھی، ان کی دعاؤں سے لوگوں کی زندگی ایسے ہی بدلتی تھی.
صرف زبانی بات تھی، دل اندر سے اللہ کے عشق میں بھرا ہوا تھا۔ میں نے ہماری دکان پر دیکھا، ایک دکان کا سیدھا سادہ آدمی کچھ لکھ رہا ہے، پھر دیکھا کچھ لکھ رہا ہے، پھر دیکھا کچھ لکھ رہا ہے۔ میں نے نام سے پوچھا کہ بھائی کیا لکھتے ہو؟ تو کہا مولانا میرے پاس تسبیح نہیں ہے اور میں اللہ اللہ پڑھتا ہوں، اللہ 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 وہ لکھتا ہوں۔ تعجب سے دیکھا، کہا آپ ایسے ایسے کر کے اللہ اللہ پڑھتے ہو؟ بولا جی ہاں اللہ اللہ پڑھتا ہوں۔ میں تو ایک دم ہل گیا۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ ایک تیری دکان پہ بیٹھنے والا اتنا اللہ اللہ کرتا تھا، تو بول صرف بیان ہی کرتا رہتا تھا، تیرے پاس وقت نہیں تھا میرے ذکر کے، تو کیا جواب دے گا؟ میں نے پوچھا بھائی کتنا پڑھتے ہو؟ کہا مولانا روز 5000۔ پورا دن مشغول رہنے والا، اتنے دور گاؤں سے سائیکل پہ آنے والا، سائیکل پہ جانے والا، رات دن مزدوری کرنے والا، اس کے پاس تو اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت ہے۔ شاید ہم ان سے زیادہ بیزی ہے، یا ان سے زیادہ مشغول ہے، یا ان سے زیادہ شاید تھوڑی بہت سمجھ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس 50 دفعہ بھی اللہ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ دوسرا سوال پوچھا، کس نے بتایا؟ کس نے بتایا اللہ اللہ پڑھنے کو؟ تو ساری برکتیں تو ہی لے جائے گا بھائی۔ اتنا اونچا سودا، ڈائریکٹ تو جج سے دوستی کرنا ہے تو فیصلے تو تیرے ہی حق میں ہونے ہیں۔ کس نے بتایا؟ آہستہ سے کہا مولانا آپ کے دادا ہے نا، انہوں نے بتایا، وہ بھی روز 5000 پڑھتے ہیں۔ میرے دادا ہے۔ میں نے پوچھا دادا اللہ اللہ پڑھتے ہو؟ جی ہاں۔ کتنی دفعہ؟ بولے روز 5000۔ کیسے لوگ؟ تب سمجھ میں آیا کہ سیٹ پڑھ رہا ہے تو دکان پہ بیٹھنے والا آدمی بھی پڑھ رہا ہے۔ ہم موبائل میں ہوتے ہیں، ہمارا آدمی بھی موبائل میں ہوتا ہے۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو۔ زندگیاں ہی ہماری تسبیح سے بہت دور گزر گئی، اللہ اس کے رسول کے عشق سے بہت دور گزر گئی۔ ہمارے نوساری میں ایک چائے کی دکان ہے، میں وہاں سے چائے پی کے مغرب کے بعد باہر نکلا، ایک مؤذن صاحب آئے، دعا کرنا۔ کیا کرتے ہو؟ مسجد کی صفائی کرتا ہوں۔ کوئی وظیفہ بھی کرتے ہو؟ کوئی عمل بھی کرتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کیا عمل کرتے ہو؟ آہستہ سے کہا مولانا روز 5000 دفعہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں۔ ایک وقت تھا وہ ہمارے پاس قاری کلاس پڑھنے آتے تھے، اس لیے بہت افسوس ہوا کہ ایک وقت ہمارے پاس پڑھتے تھے، لگتا نہیں تھا اتنا اللہ کو یاد کریں گے۔ آج یہ آگے نکل گئے، ان کے پاس وقت ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون استاد ہے کون شاگرد ہے، عمل کس کا زیادہ ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو سنایا تھا ایک استاذ پوری زندگی قرآن پڑھایا، انتقال کا وقت آیا قرآن ہاتھ میں اٹھایا، یوں کہا اس کتاب پہ میرا کوئی ایمان نہیں۔ استاذ چلے گئے بغیر ایمان کے، پڑھنے والے سب کامیاب ہو گئے۔ کس کی ادا ناپسند آ جائے کچھ پتہ نہیں، کون سی نیکی، کون سی جگہ کا سجدہ، کون سی گھڑی کی دعا پسند آ جائے یہ بھی کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے فرمایا چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرتے رہو۔ ابھی ایک گاؤں میں گیا تھا میں، نوساری کے، مجھے کہا ایک شخص فورن سے آئے، تھوڑا سا ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی یعنی ہمارے یہاں چلو چائے پیو ساتھ بیٹھیں گے۔ خلاصہ یہ کہ میں نے کہا میں معذور ہوں، مجھے آگے بھی جانا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ تو بڑے اللہ والے بھی ہیں، تو میں کہا چلو چائے بھی پئیں گے، اب ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی، کچھ معلوم کریں گے۔ کافی دیر بیٹھے ہم لوگ، آخر میں نکلتے نکلتے کہا کوئی نصیحت ہو جائے۔ میں کہا نصیحت یہ ہے کہ چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرو، مزہ آئے گی زندگی گزارنے۔ یہ اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے، جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرو، بہت قریب ہے، شہر رق سے زیادہ قریب ہے۔ لوگ ہینڈز فری پہ چالو بائک پہ باتیں کرتے ہیں، لوگ دنیا بھر کے دور ہوتے ہیں، اللہ بہت قریب ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سامنے والے کوئی ہینڈز فری سے ہی آواز جاتی ہے، وہ اللہ تو دل کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ زبان سے بات کرے تو کہنا ہی کیا۔ جب میری نصیحت ختم ہو گئی نا، وہ انگلینڈ سے آئے تھے، انہوں نے عجیب بات کہی، مولانا
یہ عمل میں حافظ کلاس سے کر رہا ہوں، ابھی تو 45-50 سال کا ہو گیا، حافظ کلاس سے چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، بہت خوشحال میری لائف ہے، کیا سکون تھا چہرے پہ، نہ پیسوں کی کوئی کمی ہے، نہ چیزوں کی کوئی کمی ہے، نہ مکان کی کوئی کمی ہے، ابھی بھی عمرے سے آیا ہوں، بولے ابھی بھی عمرے سے آیا ہوں، اور مولانا ساتھ سفر میں کوئی ہو اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، اکیلا ہی سفر کرتا ہوں، کیوں؟ ساتھ میں کوئی ہوتا ہے وہ بات کراتا ہے، اور مجھے سفر میں اپنے اللہ سے باتیں کرنے کی مزہ آتا ہے، اس لیے اکیلے سفر کرتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ ابھی 2 دن کے بعد سورت میں بیان ہے، اگر آپ بھی ساتھ میں چلیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اکیلا ہی سفر کرتا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ آپ ساتھ ہوں گے، اب اچھی بات ہوگی، وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہے، خلاصہ کہ مجھے میرا اللہ سے باتیں کرنے دو، بہت اچھی باتیں کی، بہت اچھی باتیں سنی، اور الحمدللہ معلوم بھی ہے سننی بھی چاہیے، لیکن اب عمل کا وقت ہے، عمل کب کریں گے؟ تو میرے عزیزوں، رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہر سال سوچتے ہیں کہ رمضان بہت اچھا گزاریں گے، لیکن رجب اور شعبان میں جیسی دعا ہونی چاہیے، جیسی سچی توبہ ہونی چاہیے، جیسے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے، وہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے رمضان غفلت میں گزر جاتا ہے۔ اس بار ایک محنت کر کے دیکھو، دن میں 5 دفعہ رمضان کے لیے دعا کرو، اللہ جی مجھے رمضان تک عافیت سے پہنچا دے، رجب اور شعبان میں برکتیں دے دے، رمضان تک پہنچا دے، میں اچھا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اچھی تراویح پڑھنا چاہتا ہوں، دعائیں کرنا چاہتا ہوں، اپنے اوقات کو وصول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مانگو، جب وقت آئے گا نا اللہ ایسا غیبی نظام چلا دے گا۔ ہمارے یہاں ایک شخص ابھی عمرہ کر کے آئے، ان کی زندگی چینج ہو گئی، ان کے ساتھ جو گئے تھے ان کی عجیب اور غریب۔ میں نے ان کو پوچھا کیا کیا عمرے میں؟ آپ کے ساتھ آئے تو ان کی زندگیاں چینج ہوئی، آپ کے اوپر کتنا اثر ہوا ہوگا؟ کہنے لگے مولانا 9 گھنٹے حرم شریف میں گزار دیے۔ کہاں گزار دیے؟ بازار نہیں، حرم شریف، سونا کھانا، تھوڑا آرام، پھر حرم، پھر گھر آئے، پھر حرم، ضرورت پہ پوری کرنے کے لیے گھر آئے، تھوڑا سا آرام کیا، تھوڑا سا کھانا کھایا، پھر حرم۔ اللہ اکبر، 9 گھنٹے حرم شریف میں لگا دیا۔ بعد میں پتا چلا، انہوں نے ایک بات بتائی، مولانا جب میرے عمرے کا طے ہو جاتا ہے تو 4 مہینے پہلے سے میں دعا شروع کر دیتا ہوں۔ کتنے مہینے پہلے سے؟ 4 مہینے پہلے سے، کہ اللہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میری سفر میں ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو، مکہ میں ایک قرآن ہو، مدینہ منورہ میں ایک قرآن ہو، میرا زیادہ وقت حرم شریف میں گزرے، کوئی تکلیف مجھے پیش نہ آئے، پورے سفر میں راحت ہو، اور میں آپ کی یاد میں وقت گزاروں، میں صرف آپ کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے جب سنا تو میں نے کہا یہ 4 مہینے پہلے سے مانگ رہے، جب وقت آئے گا تو اللہ کی مدد ضرور دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ ابھی 2 مہینے ہیں ہمارے پاس، دعا شروع کر دو ہر نماز کے بعد۔ جیسا رمضان گزرتا ہے ویسا پورا سال گزرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو زندگی کے ہر رمضان کی طرح یہ بھی غفلت میں اور صرف سوچوں میں گزر جائے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ اب اللہ سے مانگ کر کے دیکھو، تھوڑی محنت اللہ کے سامنے کر کے دیکھو، پھر دیکھو انشاءاللہ رمضان کیسا گزرے گا، کیسی بہاریں ملے گی، کیسی ترقی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ساتھی اگر چاہے کہ میں 5000 دفعہ میں بھی اللہ اللہ پڑھ لوں تو وہ پڑھ سکتا ہے، 3000 دفعہ پڑھ لوں پڑھ سکتا ہے، دھیان سے، میں اور میرا اللہ 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 اللہ، تیزی سے میں اور میرا اللہ، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹکڑا ٹکڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے فری وقت میں اپنے وقت کو وصول کر سکتے ہیں۔ تو نیت کرو کم سے کم 1000 تو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی
اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 مہینے تک اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ باری تعالیٰ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ مستورات بھی اللہ سے دعائیں کریں جم کر کے کہ یہ رمضان تو خدا کے عاشقوں جیسا گزارنا ہے، اور ابھی سے گناہوں سے بچ کر کے اللہ سے مانگ کر کے اس کی محبت میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس عاجز کی اس نصیحت کو نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، یاد رکھنا روزانہ کم سے کم 5 دفعہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے رمضان کے بارے میں ضرور مانگنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مانگو گے انشاءاللہ؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی گردن کو جھکائیے، مراقبہ کر لیجیے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے نورانیت آ رہی ہے، رحمتیں برس رہی ہے، تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، گناہ دھل رہے ہیں۔ اپنے آپ سے کہو، ایک مزدور آدمی 5000 دفعہ پڑھتا ہے، تو کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک محسن صاحب بیچارے صفائی میں مشغول ہوتے ہیں، اس کے باوجود 5000 دفعہ پڑھتے ہیں، ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ گزشتہ کل 2 دن پہلے سفر میں تھا، ایک چچا سے ملاقات ہوئی، بستر پر تھے، بیمار تھے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا روزانہ 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، 5,000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 2 دن پہلے سنگرام پور ہمیں بات کر رہا تھا، بات ختم ہوئی، ایک چچا سے ملاقات، مجھے کہا یہ رات میں 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں ہمارے آس پاس لوگ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی دعا کر دو جس کی قبر سے سانپ نکلے تھے، ایک دن قبر میں تو ہمیں بھی جانا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تھی کہ یہ عورت کیا کرتی تھی، کہ بد نظری بہت کرتی تھی، زنا کرتی تھی، حالانکہ نمازی تھی، برقع پہنتی تھی۔ بعض نافرمانیاں ایسی ہوتی ہے جو اللہ کو جلال میں لے آتی ہے۔ ہم نے کیا زندگی میں کوئی کم بد نظریاں کی ہے؟ کرنے والے بہت کچھ کر کے مطمئن نہیں ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر کے بھی بہت زیادہ مطمئن ہیں۔ رجب کی پہلی رات ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم کریم آقا، اللہ وہ جو 24 سال کی لڑکی ہے، اس کے بچے سہم گئے ہیں، ابو امی تڑپ رہے ہوں گے، گھر والے بے چین ہو گئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، آپ کی سنت یہ ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ظاہر نہیں ہوتا، کبھی کبھار اپنی قدرت ظاہر کر دیتے ہیں اور لوگوں کو چوکنا کرتے ہیں کہ یاد رکھنا ہماری طاقت بڑی ہے، ہماری قدرت بڑی ہے، ہمیں کمزور نہ سمجھنا۔ دنیا کی زندگی صرف کمانے، کھانے، سونے اور فارغ ہونے کے لیے نہیں دی ہے، آخرت بنانی ہے، مجھے راضی بھی کرنا ہے، مجھ سے صلاح بھی کرنی ہے۔
اللہ جی سوچ تو رہی، ایک تمنا تو رہی کہ آپ کے ولی بنیں گے، آپ سے صلح کریں گے، توبہ بھی کرتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس عاجز کی آنکھوں نے کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے، جس کی نفس و شیطان سے لڑائی ہوتی رہتی ہے، کامیابی پھر انہی کے قدم چومتی ہے۔ بہت کے وقت اللہ انہیں کلمہ دیتا ہے، اور کلمہ مل گیا تو نفس و شیطان ہار گئے، یہ بندہ جیت گیا۔ اللہ جی، اللہ معافی مانگتے ہیں، گناہ نہیں کریں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم اپنی سوچ کو چینج کریں گے، آخرت بنائیں گے، ان راتوں میں قبر کی میٹھی نیند کی فکر کریں گے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اللہ شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی فکر لگ جائے رمضان کی، ہم بھی دعائیں کرنے لگے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما، عافیت سے رمضان تک پہنچا، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کرنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، آخرت بنانے کی، رمضان کے ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتوں سے کامل حصہ نصیب فرما، ہماری مکمل مغفرت فرما، جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ یہ رمضان میں ہدایت کی ہوائیں چلا دینا، رحمت کی ہوائیں چلا دینا، پورے عالم والوں کو ہدایت دے دینا۔ اے اللہ مبارک مہینے شروع ہو گئے، اب بد نظری کی نفرت ڈال دے، گناہوں کی نفرت ڈال دے، سستی سے بچا لے، فجر کی نماز میں میٹھی نیند کے سونے سے بچا لے، بہت قرآن سے دور زندگی گزاری ہے اللہ، باتیں کرتے کرتے زندگی گزر گئی، کہتے کہتے زندگی گزر گئی، ابھی تک عمل نہ کر سکے، آپ کو منا نہ سکے، آپ سے صلح نہ کر سکے۔ اللہ جی کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو آپ سے جوڑتے ہیں، ان کے خدام سے ملتا ہوں پتہ چلتا ہے سارے آپ کے عاشق ہیں، سوائے اپنے آپ کے ہر ایک کو بہت بہتر پاتا ہوں، وقت وصول کرنے والا پاتا ہوں۔ ان نیک لوگوں کے صدقے طفیل ہمیں بھی وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہر سال کی طرح یہ رمضان بھی سوچوں کی نظر ہو جائے، امیدوں کی نظر ہو جائے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ اللہ جی آپ نے بہت رمضان دیے، ہم بھی آپ کے ولی بن سکتے تھے۔ رمضان تقوی کے لیے آتا ہے، تقوی مل جائے، اور ہم تو رمضان میں گناہ کرتے ہیں، ہمیں کہاں سے تقوی؟ ہماری آنکھیں قابو میں نہیں، زبان قابو میں نہیں، کان قابو میں نہیں۔ کتنی دفعہ سوچتے ہیں غیبت سے بچیں گے، بہت بہت ایک دن بچ پاتے، دوسرے دن شیطان کہتا ہے دیکھا نا پھنس گئے۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم